ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ایک بہن کا نام تھا ختیجہ اور دوسری کا نام تھا نادیہ۔ ختیجہ بہت زیادہ سمجھدار اور کام کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ بہت زیادہ چست اور چالاک تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی اور اپنی امی اور ابو کی مدد کرتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں نادیہ بہت زیادہ سست تھی۔ وہ کسی کام کو ہاتھ لگا کر راضی نہ ہوتی، سارا دن پڑی رہتی اور آرام کرتی رہتی۔ اس کی امی نے اسے بہت سمجھایا کہ کچھ کام کر لیا کرو، لیکن وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانتی اور اپنا ہوم ورک بھی ٹائم پہ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کو اسکول میں بھی بہت ڈانٹ پڑتی۔ اور ختیجہ ہوم ورک بھی بہت اچھا کرتی تھی۔ ختیجہ اور نادیہ کے امی ابو بہت زیادہ غریب تھے۔ ایک دن ختیجہ نے اپنے امی ابو سے کہا، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جا کر کوئی کام تلاش کروں اور گھر کے لیے کچھ لے آؤں، اس طرح ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ تو ختیجہ کے امی ابو نے اس کو اجازت دے دی اور کہا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ تو ختیجہ نے اپنا ضروری سامان لیا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی اور چل دی۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ جنگل میں اس نے ایک جگہ پر دیکھا ایک بہت بڑا سا غار ہے۔ وہ غار بہت زیادہ گندا ہوا پڑا تھا۔ اس غار نے ختیجہ کو دیکھا تو کہا، ادھر آؤ پیاری لڑکی، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ کیا تم میرے اوپر سے مٹی ہٹا سکتی ہو؟ مجھے صاف کر دو، تمہارا بہت مہربانی ہوگی۔ تو ختیجہ، جو کہ پہلے ہی کاموں میں بہت زیادہ اچھی تھی، اس نے غار کی بہت اچھے سے صفائی کر دی۔ غار نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ تو ختیجہ آگے کی طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو ایک ہرن نظر آئی۔ وہ ہرن بہت زیادہ گندی ہوئی پڑی تھی، جگہ جگہ پر اس کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو ہرن نے کہا، کیا تم مجھے صاف کر سکتی ہو؟ تو ختیجہ نے اس کو اچھے سے صاف کر دیا اور آگے چل دی۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو ایک درخت نظر آیا۔ وہ درخت پہ بہت زیادہ جھاڑیاں اور تنکے لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ درخت بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس درخت نے ختیجہ سے کہا، پیاری لڑکی، کیا تم میری مدد کرو گی؟ کیا تم مجھے صاف کر دو گی؟ تو ختیجہ نے کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ اس نے جلدی سے درخت کو صاف کیا، جو کہ اب بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ درخت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ختیجہ آگے کی طرف چل دی۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو ایک بہت بڑا محل نظر آیا۔ وہ اس محل کے اندر گئی۔ اس نے دیکھا وہاں پر 7 پریاں رہتی ہیں۔ وہ 7 پریوں کے پاس گئی۔ پریوں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ تو ختیجہ نے بتایا، میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی کام دے دیجئے تاکہ میں وہ کام کروں اور بدلے میں آپ مجھے پیسے دے دینا۔ تو پریوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ 6 کمرے ہیں، یہ 7 کمرے ہیں، ان 7 کمروں کو تم اچھی طرح سے صاف کرو اور جو 7واں کمرہ ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا، صرف 6 کمروں کی صفائی کرنا۔ تو ختیجہ نے ان کی بات مان لی۔ وہ روزانہ 6 کمروں کی صفائی کرتی، لیکن 7ویں کمرے کو اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ 1 مہینے کے بعد وہ پریاں ختیجہ کے پاس آئی اور انہوں نے کہا، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے ہماری بات مانی، تم نے 7ویں کمرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جتنا ہم نے تم سے کہا تھا تم نے اتنا ہی کیا، تو چلو ہمارے ساتھ 7ویں کمرے میں تمہارے لیے انعام ہے۔ ختیجہ ان کے ساتھ گئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ 7واں کمرہ سونے اور جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ ختیجہ کو پریوں نے کہا، تم جتنا لے سکتی ہو لے لو۔ تو ختیجہ نے اپنے دو بیگ بھر لیے اور چل دی۔ راستے میں آتے ہوئے اس کو وہی درخت ملا جس کی اس نے صفائی کی تھی۔ اس پہ بہت زیادہ پیارے پیارے اور مزے کے فروٹس لگے ہوئے تھے۔ تو ختیجہ کو اس درخت نے کہا، پیاری لڑکی، ادھر آؤ، تم نے میری مدد کی، مجھ سے فروٹ لے جاؤ۔ ختیجہ نے اس درخت سے ڈھیروں فروٹ اتار لیے اور آگے کو چل دی۔ چلتے چلتے راستے میں اس کو وہی پیارا سا ہرن ملا۔ ہرن نے اس سے کہا، تم نے میری مدد کی تھی، آؤ میرے پاس، میں تمہیں بہت ہی پیارا انعام دوں گا۔ تو ختیجہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ جہاں پر ہرن رہتا ہے وہاں پر بہت سے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے خوشی خوشی سے ختیجہ سے کہا، تم جتنے لے جا سکتی ہو لے جاؤ۔ تو ختیجہ نے وہاں سے بھی ایک شاپر بھر کر جواہرات کا اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی طرح چلتے ہوئے راستے میں اس کو وہی غار ملی جس کی اس نے صفائی کی تھی۔ اس غار نے ختیجہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اچھی لڑکی، تم نے میری صفائی کی تھی، اندر آؤ، دیکھو تمہارے لیے کتنا سارا انعام ہے۔ جب ختیجہ اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر قسم قسم کے جوتے، کپڑے اور بہت سی مزے مزے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو غار نے کہا، تم یہاں سے جتنا کچھ لے جا سکتی ہو لے جاؤ۔
تو ختیجہ نے وہاں سے کچھ اپنے سوٹ لیے اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنی بہن کے لیے کچھ کپڑے لیے اور کپڑے لے کر وہ واپسی کے لیے چل دی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے ماں باپ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ ختیجہ بہت کچھ لے کر آئی ہوئی تھی۔ تو اس کے ماں باپ نے اس سے پوچھا تم اتنا سارا کچھ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو اس نے اپنی ساری داستان سنائی کہ کس طرح اس نے غار کی مدد کی، درخت کی، ہرن کی اور پریوں کی بات مانی، جس کی وجہ سے اس کو اتنا انعام ملا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے، اس نے سب لوگوں میں چیزیں بانٹ دیں اور جتنا اس کے پاس مال اسباب تھا ان کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا پیارا سا نیا گھر بنایا اور بہت اچھے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا۔ ختیجہ کو دیکھ کر نادیہ کو بھی عقل آ گئی اور وہ بھی اپنی بہن کی طرح بہت زیادہ اچھے کام کرنے لگی اور اپنے ماں باپ کی بات ماننے لگی۔